فرض کریں کہ اس وقت سامنے دو راستے رکھ دیے جائیں۔ ایک طرف ایک بالکل چمکتا ہوا بریف کیس ہے جس میں پورے $3 ملین نقد موجود ہیں۔ یہ رقم فوراً مطلب ابھی اسی وقت مل سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک انتہائی معمولی سا زنگ آلود سکہ ہے جس کی مالیت صرف 1 سینٹ ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سکہ اگلے 31 دن تک روزانہ اپنے آپ کو ڈبل کرے گا۔ بالکل ڈبل کرے گا۔ اب زیادہ تر لوگ تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ بریف کیس ہی اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ انہوں نے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا موضوع ڈیرن ہارڈی کی مشہور کتاب دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ ہاں، اور اس تحقیق کا مقصد اصل میں یہ جاننا ہے کہ ہم فطری طور پر اس $3 ملین والے دھوکے کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کیا ہے اور یہ کس طرح ہر لمحہ بالکل خاموشی سے ہماری روزمرہ زندگی کی ڈور ہلا رہا ہے۔ یہ جو جادو کا سکہ یعنی وہ میجک پینی والی بات ہے نا، یہ کافی حیران کن ہے۔ حیران کن اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ مطلب اگر کسی نے $3 ملین فوراً لے لیے ہیں تو شروعاتی 20 دنوں تک وہ بالکل صحیح اور کامیاب محسوس کرے گا، کیونکہ 20 دن گزر جانے کے بعد بھی وہ ڈبل ہونے والا سکہ شاید صرف $5000 تک ہی پہنچتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہاں ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ ہم انسان فوراً ملنے والے انعام کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اصل جادو آخری چند دنوں میں ہوتا ہے۔ 31ویں دن وہی 1 سینٹ کا معمولی سکہ $10 ملین سے تجاوز کر جاتا ہے۔ $10 ملین۔ یہ واقعی یعنی اگر میں اس سے عام لفظوں میں سمجھاؤں تو کمپاؤنڈ ایفیکٹ دراصل وقت اور مسلسل عمل کا وہ میتھ ہے جو شروع میں بالکل ادرشیہ یا غیر مرئی ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی اچانک بڑی کامیابیوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان راتوں رات کامیاب ہو گیا۔ ہاں بالکل راتوں رات، لیکن ہم ان چھوٹے بیزار کن اور تھکا دینے والے قدموں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو شاید سالوں تک اٹھائے گئے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہمارا معاشرہ اسی راتوں رات کامیابی کے سراب میں مبتلا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری ایوولوشنری بائیولوجی ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کو کل کی فکر نہیں ہوتی تھی، اسے فوراً کھانا چاہیے ہوتا تھا زندہ رہنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا دماغ لمبے عرصے کے فوائد کو ویسے بھی جلدی پروسیس نہیں کر پاتا۔ بالکل نہیں کر پاتا، اور اسی کمزوری کو سمجھانے کے لیے کتاب میں 3 دوستوں کی، لیری، بریڈ اور اسکاٹ کی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کہانی بیان کی گئی ہے۔ تینوں دوستوں کی آمدنی، صحت اور زندگی کا معیار شروع میں بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ والی مثال بہت واضح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لیری فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، بس جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے۔ ہاں، وہ سٹیٹس کو میں رہتا ہے۔ صحیح۔ اور جو بریڈ ہے وہ بے دھیانی میں اپنے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی بری عادتیں پیدا کر لیتا ہے۔ مطلب روزانہ اپنی ڈائٹ میں صرف 125 اضافی کیلوریز شامل کر لیتا ہے، شاید ٹوسٹ پر تھوڑا سا زیادہ مکھن لگا لیا، اور اپنا مطالعہ کم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا دوست اسکاٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ معمولی مثبت قدم اٹھاتا ہے۔ وہ روزانہ صرف 10 صفحات کسی معلوماتی کتاب کے پڑھتا ہے اور اپنی خوراک سے معمولی سی 125 کیلوریز کم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، 125 کیلوریز تو عام طور پر ایک چھوٹے سے سیب یا آدھی روٹی کے برابر ہوتی ہیں۔ کیا واقعی اتنی معمولی سی تبدیلی انسانی زندگی میں کوئی بھونچال لا سکتی ہے؟ یعنی یہ بات تھوڑی غیر حقیقی نہیں لگتی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ بظاہر 125 کیلوریز یا 10 صفحات کی کوئی اہمیت لگتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے 5 مہینے، 10 مہینے، یہاں تک کہ 20 مہینے تک ان تینوں دوستوں میں کوئی بھی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ مطلب کوئی انہیں 20 مہینے بعد دیکھے تو یہی کہے گا کہ تینوں کی زندگی بالکل ایک جیسی گزر رہی ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہاں کمپاؤنڈ ایفیکٹ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تقریباً 27 مہینے بعد اچانک ایک واضح اور بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ اسکاٹ
جس نے روزانہ صرف معمولی سی محنت کی تھی، اس کے ذہن میں ہزاروں نئے صفات کا علم جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے اور ان کیلوریز کو کم کرنے کی وجہ سے اس کا وزن تقریباً 33 پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! اور اس کے برعکس بریڈ کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس نے روزانہ صرف تھوڑی سی بری عادتیں اپنائی تھیں، ذہن میں تو کچھ نیا آیا نہیں، اور ان اضافی 125 کیلوریز کی وجہ سے اس کا وزن 33 پاؤنڈ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اس کی شادی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جبکہ لیری وہ بالکل وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ پہلے تھا، لیکن ذہنی طور پر پہلے سے زیادہ مایوس، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی ترقی نہیں کی۔ بالکل شروعاتی چند 100 میلوں تک راستے کا وہ 1% فرق مسافروں یا پائلٹ کسی کو فزیکلی محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن جب وہ جہاز مسلسل اسی 1% کی غلطی کے ساتھ اڑتا رہے گا تو آخر میں وہ نیو یارک اترنے کے بجائے 150 میل دور مثلاً ڈیراویر یا آلبنی میں جا گرے گا۔ یہ زبردست مثال ہے۔ زندگی کا راستہ بھی تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم روزانہ کے چھوٹے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ان کا اثر فوراً سامنے نہیں آتا۔ صحیح بات ہے۔ کیا بات کرنی ہے، کسی ایک چھوٹے فیصلے کو اتنی اہمیت دینا اور اس پہ نظر رکھنا پریکٹیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل نہیں؟ یہ وہی مقام ہے جہاں ہمیں 100% ذمہ داری اور شعور کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلط فیصلے جان بوجھ کر کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر فیصلے بے دھیانی میں یعنی انکانشیس سٹیٹ میں کرتے ہیں۔ ہم عادت کے غلام بن چکے ہیں۔ اچھا، تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے کتاب میں؟ کتاب بتاتی ہے کہ پہلا قدم اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری لینا ہے۔ اس حوالے سے ایک 100 اور 0 یعنی 100 کا فارمولا بتایا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتوں یا کامیابی میں دونوں طرف سے 50-50 ہونا چاہیے، لیکن 100 کہتا ہے کہ کسی قسم کی امید کیے بنا آپ کو اپنی طرف سے اپنا 100% دینا ضروری ہے۔ یہ بات کافی وزنی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم ناکامی کا الزام حالات یا قسمت پر ڈال دیتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص تو پیدا ہی خوش قسمت ہوا تھا، لیکن اس مطالعے میں تو قسمت یعنی لک کا بھی ایک پورا میتھمیٹیکل فارمولا بتایا گیا ہے۔ تیاری جمع رویہ جمع موقع جمع عمل برابر ہے قسمت۔ میں اس فارمولے کو تھوڑا ڈیکنسٹرکٹ کرتی ہوں۔ تیاری کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ اپنی ذہنیت اور محنت کو اس مقام تک لانا ہے جہاں آپ چیزوں کو حقیقت میں سمجھ سکیں۔ اور رویہ یعنی ایٹیٹیوڈ، یہ دراصل دماغ کا وہ فلٹر ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ سسٹم ہے جو ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کا رویہ منفی ہے تو آپ کے سامنے سے موقع گزر جائے گا اور آپ کا دماغ اسے دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ جب تیاری اور مثبت رویہ ملتے ہیں اور پھر زندگی موقع دیتی ہے تو اس وقت صرف باتیں نہیں کرنی ہوتی، بلکہ فوراً عمل یعنی ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ جو شخص یہ چاروں چیزیں پوری کرتا ہے نا، دنیا اسے کہتی ہے کہ یہ خوش قسمت ہے۔ واقعی جسے ہم قسمت کہتے ہیں وہ دراصل بہت سی بے نام کوششوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، اور ان تمام چھوٹے فیصلوں اور کوششوں پر قابو پانے کے لیے جو عمل بتایا گیا ہے وہ ہے ٹریکنگ، یعنی اپنے فیصلوں کو باقاعدہ لکھنا، ایک چھوٹی سی نوٹ بک میں اپنے خرچوں یا عادتوں کو نوٹ کرنا۔ مثال کے طور پر روزانہ $4 کی کافی پینے کی ایک عادت لے لیجئے۔ ہاں، اس کافی کی مثال کو آئیے ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی روزانہ $4 کی کافی خریدتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی جیب پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ $4 معمولی رقم لگتی ہے۔ صحیح، لیکن کمپاؤنڈ ایفیکٹ اسے مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر اس $4 روزانہ کو جمع کیا جائے اور اس پر عام 8% منافع کی شرح لگائی جائے تو 20 سال کے عرصے میں یہ معمولی سی روزانہ کی کافی لگ بھگ $51,833 کا نقصان بنتی ہے۔ باپ رے، $51,000! بالکل، یہ صرف پیسوں کا ضائع نہیں ہے، یہ اس طاقت کا ضائع ہے جو اس چھوٹی رقم کو ایک بڑے سرمایے میں تبدیل کر سکتی تھی۔ یہ فگر سن کے ہی جھٹکا لگتا ہے، اور جیسا کہ کتاب بتاتی ہے یہ اصول صرف پیسوں تک محدود نہیں ہے، کھیل کے میدان میں بھی یہی سائنس لاگو ہوتی ہے۔
प्रोफेशनल गोल्फ की ही मिसाल ले लीजिए। नंबर 1 रैंक वाले गोल्फर और 10वें नंबर पर आने वाले गोल्फर के दरमियान असल कारकर्दगी में सिर्फ 1.9 स्ट्रोक्स का फर्क होता है, यानी 2 से भी कम स्ट्रोक्स का। और इनामी रकम में कितना फर्क होता है? वही तो। अगर हम उनकी आमदनी या प्राइज मनी देखें तो उसमें 5 गुना यानी 500% का फर्क होता है। सिर्फ 1.9 स्ट्रोक्स का फर्क एक को अजीम बनाता है और दूसरे को बस एक आम खिलाड़ी। ये छोटे फर्क ही हैं जो आखिर में वाकई अजीम नतीजे पैदा करते हैं। जब आप इस मुकाम पर आते हैं तो छोटी तब्दीलियां अचानक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी तह बतह बढ़ने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इस ट्रैकिंग वाले कॉन्सेप्ट पर वापस आना चाहता हूँ। इस पर मेरा एक सख्त सवाल ये है कि क्या हर वक्त एक नोटबुक हाथ में रखकर हर कॉफ़ी, हर निवाला और चलने वाले हर कदम को लिखना इंतहाई थका देने वाला और जहनी दबाव का बायस नहीं बन जाएगा? जिंदगी तो बिल्कुल रोबोट जैसी हो जाएगी ना, इसमें जीने का मज़ा कहाँ बचा? ये बहुत ही जायज़ और आम तशवीश है, लेकिन इसका जवाब दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। देखें, ट्रैकिंग का मकसद जिंदगी भर खुद को सजा देना या रोबोट बनना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मकसद सिर्फ शुरुआती चंद हफ्तों में अपने उस अंधापन या अनअवेयरनेस को ख़त्म करना है जिसके तहत हम बरसों से गलतियां करते आ रहे हैं। दिमाग का एक हिस्सा बेजल गैंग्लिया कहलाता है, जहां हमारी आदतें स्टोर होती हैं, और ये बेशूरी में यानी बैकग्राउंड में काम करता है। सही। ट्रैकिंग का असल मकसद उन बेध्यानी में किए गए फैसलों को वहां से निकालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लाना है, यानी उन्हें शऊर की धूप में लाना है। एक बार जब आपको हकीकत नजर आ जाए और आप कॉन्शियस चॉइसेस करने लगें तो फिर हर वक्त लिखने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, ये बात काफी लॉजिक रखती है। मतलब ये एक किस्म की तशखीस या एक्सरे है जो बीमारी दिखा देता है शुरू में, लेकिन जब ट्रैकिंग के जरिए ये पता चल जाता है कि रोज़ाना कौन सी बुरी आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उन्हें छोड़ना भी तो आसान नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूत इरादा यानी विल पावर चाहिए। जिसके पास विल पावर है वो कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, ये सेल्फ हेल्प की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वाकई? कैसे? विल पावर पर इन्हिसार करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भूखे और खतरनाक ग्रिजली बेर को पिकनिक बास्केट से दूर रखने के लिए सिर्फ एक पेपर नैपकिन का इस्तेमाल करना। ये तो बहुत ही डरावना मंजर है। पेपर नैपकिन तो किसी काम नहीं आएगा। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करती। भालू उस पेपर नैपकिन को 1 सेकंड में फाड़कर आगे निकल जाएगा। विल पावर दरअसल एक बैटरी की तरह है जिसकी ताकत महदूद होती है। दिन के आगाज में शायद आपकी विल पावर फुल हो, लेकिन ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का शोर और दिन भर की परेशानियों के बाद दिन के आखिर में ये बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और उस वक्त हम वापस अपनी उन्हीं आरामदेह बुरी आदतों की तरफ भागते हैं, जैसे मीठा खा लेना या एक्सरसाइज छोड़ देना। सही। तो अगर विल पावर काम नहीं करती तो फिर हल क्या है? आदतें छोड़ी कैसे जाएं? यहाँ किताब में एक नया और बहुत ताकतवर कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया है जिसे वाई पावर कहा गया है। यानी आपका मकसद क्या है? आदतों को बदलने के लिए जहन नहीं बल्कि अंदर की गहरी जज्बाती मोटिवेशन चाहिए होती है। हाँ, कोर वैल्यूज को समझना जरूरी है। आइए इसे एक वाज़ेह मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स अचानक एक्सरसाइज शुरू करता है और जोश में आके रोजाना 2 घंटे जिम में लगाता है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो नए कपड़ों में अच्छा दिखना चाहता है। तो उसकी मोटिवेशन सिर्फ बाहरी है? बिल्कुल। कुछ ही हफ्तों में जब थकावट बढ़ेगी और नतीजे धीमे होंगे, वो एक्सरसाइज छोड़ देगा क्योंकि उसके पीछे मकसद खोखला है। लेकिन इसके बरक्स एक और शख्स है जिसे डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसने वजन कम ना किया तो वो जल्दी मर जाएगा। ओह, ये तो बहुत सीरियस बात है। और इस शख्स का असल मकसद ये है कि उसे जिंदा और सेहतमंद रहना है ताकि वो लंबा अरसा अपने छोटे बच्चों के साथ गुजार सके, उनकी परवरिश देख सके। उसकी ये इमोशनल वाई पावर इतनी मजबूत होगी कि वो चाहे कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, वो मुसलसल थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करेगा। ये बिल्कुल एक गाड़ी के इंजन और उसके ईंधन यानी फ्यूल की तरह है। विल पावर सिर्फ इंजन की चाबी है,
جو گاڑی کو فوری طور پر سٹارٹ تو کر سکتی ہے، لیکن وائی پاور وہ اصل اور گہرا ایندھن ہے جو گاڑی کو لمبا سفر طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بنا ایندھن کے صرف چابی گھمانے سے گاڑی آگے تھوڑی بڑھے گی، بس تھوڑا شور مچائے گی اور بند ہو جائے گی۔ صحیح کہا۔ اور جب یہ مضبوط وائی پاور مل جاتی ہے اور نئی عادتیں مسلسل بننے لگتی ہیں تو نتیجے میں ایک ایسی حیرت انگیز اور بے پناہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو کسی کو بھی ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ اس طاقت کو کتاب میں مومنٹم یا پیار سے بگ مو کا نام دیا گیا ہے۔ بگ مو۔ ہاں، جب مومنٹم بنتا ہے تو شروعاتی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور چیزیں خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں۔ اور اس مومنٹم کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں پانی کے نل کے یعنی ایک پرانے ہینڈ پمپڈ واٹر ویل کی مثال دی گئی ہے۔ وہ مثال مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یہ پورے عمل کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے۔ فرض کریں ہم ایک پرانے ہینڈ پمپ سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شروع میں جب اس کے بھاری لیور کو تیزی سے دباتے ہیں تو انتہائی سخت محنت لگتی ہے۔ پسینہ آتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بالکل، پسینہ آتا ہے، لیور آوازیں نکالتا ہے، لیکن پورا زور لگانے کے باوجود نیچے سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 90% لوگ مایوس ہو کر لیور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ نیچے پانی ہے ہی نہیں یا ان کی محنت بیکار جا رہی ہے، لیکن دراصل اس وقت پانی نیچے پائپ کے ذریعے اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بس وہ ابھی سطح پر ظاہر نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور جو لوگ واقعی جانتے ہیں کہ عمل کیسے کام کرتا ہے وہ مسلسل بنا رکے زور لگاتے رہتے ہیں، اور پھر اچانک کچھ دیر بعد پانی کا ایک بے پناہ بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار جب یہ بہاؤ بن جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو اپنی پوری طاقت نہیں لگانی پڑتی، پھر تو صرف ایک ہاتھ سے آرام سے لیور ہلانے سے بھی پانی مسلسل اور تیزی سے آتا رہتا ہے۔ یہ دراصل مومنٹم کا سائنس ہے۔ لیکن اس ہینڈ پمپ کی مثال میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس مسلسل بہاؤ کے درمیان تھوڑی دیر کا لمبا وقفہ دے دیں تو پانی کا دباؤ ٹوٹ جاتا ہے اور پانی واپس زمین کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، مومنٹم بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر دوبارہ تھوڑی سی محنت سے پانی نکالنا چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا، نئے سرے سے اتنی ہی سخت اور جان لیوا محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہاں میری سوچ واقعی الجھ جاتی ہے۔ اگر مومنٹم بننے کے بعد مسلسل عمل کرنا اتنا ہی آسان ہے، پانی آرام سے نکل رہا ہے، تو پھر لوگ آخر اسے کھو کیوں دیتے ہیں؟ لوگ اس چھوٹی سی محنت کو بھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں کامیاب بنا رہی ہوتی ہے؟ یہ انسانی ذہن کی ایک غیری خامی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی کامیابی کو ہضم کرنا اس کی ناکامی سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کامیابی ملنے کے بعد دماغ کو لگتا ہے کہ بس اب خطرہ ٹل گیا ہے اور وہ آرام کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس آرام پسندی کو کمپلیسنسی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی لوگ مغرور یا سست ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو منزل پر پہنچ گیا ہوں، اب تھوڑا آرام کر سکتا ہوں۔ وہ اپنا وہ بورنگ لیکن ضروری روٹین چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ ایسا کرنے سے مومنٹم اچانک ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم اچھے کاموں میں وقفہ لاتے ہیں ڈیکمپاؤنڈ ایفیکٹ رکے گا نہیں، وہ اپنے منفی رخ میں ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنٹم بننے کے بعد جنگ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصلی امتحان تو اس رفتار کو مزید بڑھانے اور باہری منفی اثرات سے بچانے کا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا سامنا ان غیر مرئی قوتیں یعنی انفلوئنسز سے ہوتا ہے جو ہماری زندگی پر ہر وقت اپنا گہرا سایہ ڈال رہی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا شعور تک نہیں ہوتا۔ ہاں، ان غیر محری اثرات کو سمجھنے کے لیے دماغ کو ایک خالی گلاس کی طرح تصور کریں۔ اگر آپ اس خالی گلاس میں گندا پانی یعنی روزانہ کی منفی خبریں اور لوگوں کی غلط باتیں ڈالیں گے تو اندر موجود سوچ بھی بالکل ویسی ہی گندی اور منفی ہو جائے گی۔ یہ نیورو پلاسٹسٹی ہے۔ دماغ اس معلومات کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس کے علاوہ سماجیات کا ایک بہت مشہور اصول ہے کہ انسان ان 5 لوگوں کا نچوڑ یعنی ان کا ایوریج بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے۔ اچھا، وہ ٹاپ 5 لوگ؟ ہاں،
اگر آپ 5 مایوس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ یقیناً ان کے چھٹے ساتھی بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر اور بے رحمی سے کرنا چاہیے۔ واقعی ہماری صحبت اور ہماری ذہنی غذا ہی ہمیں بناتی اور بگاڑتی ہیں۔ ان منفی اثرات سے خود کو بچا کر مومنٹم کو سنبھالنے کے علاوہ ایک اور چیز جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ ہے ایکسلریشن، یعنی رفتار کو تقویت دینا۔ اس حوالے سے ہٹنگ دا وال یعنی کسی بڑی رکاوٹ سے ٹکرانے کا کانسیپٹ لاجواب ہے۔ جیسے مشہور سائیکلسٹ لینس آرمسٹرانگ کی مثال دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت اہم ہے۔ جب پہاڑ پر چڑھتے ہوئے وہ تھکاوٹ کی اس انتہا کو پہنچ گیا جہاں جسم درد سے پھٹنے لگتا ہے، وہاں جہاں باقی سب ہار مان کر رک جاتے ہیں اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ دراصل اصل ریس وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ آرنولڈ شوارٹزنیگر کا چیٹنگ پرنسپل بھی بالکل یہی بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل حقیقت درشاتا ہے۔ آرنولڈ کا ماننا تھا کہ جب جسم پوری طرح تھک جائے اور آپ مزید ایک بھی ریپ نہ لگا سکے، یعنی دماغ آپ کو رکنے کا سگنل دے، جب لگے کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا، بالکل اس تھکاوٹ کی دیوار سے ٹکرانے کے بالکل بعد نکالے گئے آخری 1 یا 2 اضافی ریپس ہی اصل میں نیا مسل بناتے ہیں۔ پہلے کی ساری محنت تو صرف جسم کو اس آخری دروازے تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ وہیں رک جاتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا 100% دے دیا، لیکن جو سپر اچیورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل ترقی توقع سے تھوڑا سا زیادہ دینے میں ہے۔ بالکل، جیسا کہ اوپرا ونفری کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں کی امیدوں سے تھوڑا زیادہ فائدہ اور ویلیو فراہم کی۔ وہ ہمیشہ ایکسٹرا مائل گئی۔ یہ جو تھوڑا سا زیادہ دینا ہے نا، یہ نتیجے کو ہزاروں گنا بڑھا دیتا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ذہن میں آتی ہے، یعنی جب ہم اپنے مقصد کی طرف دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچیں جہاں جسم پوری طرح جواب دے جائے اور دم گھٹنے لگے، تو وہ ہار ماننے یا رکنے کا مقام نہیں ہوتا۔ وہ دراصل ایک آخری دیوار یا دروازہ ہے جسے توڑ کر ہی ایک عام انسان کسی عظیم شخصیت میں تبدیل ہوتا ہے۔ صحیح کہا، وہاں رک جانا تو واپس بھیڑ میں شامل ہونا ہے، اور اسے پار کرنا تاریخ رقم کرنا ہے۔ اس ساری گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ کامیابی اصل میں کوئی انوکھی یا رہسیامئی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا جائے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ کامیابی تو ان نہایت بورنگ روزمرہ کے چھوٹے اور بظاہر بیزار کن فیصلوں کو مسلسل دہرانے کا نام ہے، جنہیں عام لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا اصل پیغام صرف اتنا ہے کہ صحیح وقت پر اٹھایا گیا ایک چھوٹا سا مثبت قدم جو آج کے اس لمحے میں بالکل معمولی لگتا ہے، سالوں بعد ایک عظیم اور ناقابل یقین نتیجہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ وقت کی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کی تحقیق کو یہاں روکیں۔ امید ہے کہ آج کے اس بحث نے کسی نہ کسی حد تک سوچنے کے نئے زاویے ضرور کھولے ہوں گے، لیکن اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور انتہائی گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی دشمن کوئی بہت بڑی ناکامی، کوئی واضح غلطی یا باہر سے آنے والی کوئی آفت ہوگی، لیکن سچ تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہو اگر اصل دشمن وہ بڑی ناکامی نہ ہو؟ کیا ہو اگر اصل دشمن وہ انتہائی آرام دہ چھوٹی سی بری عادت ہو جسے روزانہ صرف معمولی اور بیزار سمجھ کر دہرانے کی وجہ سے کوئی خاموشی سے اپنی ہی زندگی کی بنیاد کھوکھلی کر رہا ہو؟ سوال یہ ہے کہ کسی کے بھی دن بھر میں وہ خاموش اور معمولی عادت کون سی ہے جو ابھی تو نظروں سے اوجھل ہے لیکن کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت اپنا پورا اثر دکھا رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔